بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعا میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ ایک دو دن پہلے لاہور میں تیز ہوا چلی اور آندھی تھی، اور رات کے وقت جو ایک گرمی کا زور بن رہا تھا وہ ٹوٹا اور درخت لہلہاتے نظر آئے، اور پھر ہمارے علاقے میں، خاص طور پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں اس کے ارد گرد میں بارش بھی ہوئی اور بڑا اچھا موسم ہو گیا۔ تو آپ جب ایسے نظارے دیکھتے ہیں کہ گرینری ہو اور ہرا بھرا نظر آ رہا ہو، درخت لہلہا رہے ہوں، پودے ہوں، پھول ہوں، تو آپ کو بڑا اچھا ایک احساس آتا ہے، آنکھوں میں ایک ٹھنڈک سی اترتی ہے اور آپ کو ایک فیل اچھی آتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو اگر ہم سبزے کو دیکھتے ہیں، سبزہ آنکھوں کو کیسا بھاتا ہے، صبح سویرے اگر آپ واک کرتے ہیں یا ننگے پاؤں گھاس پہ چلتے ہیں تو آپ کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ زمین کے لیے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پودے لگائیں، درخت لگائیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ اتنا مشینی دور ہوتا جا رہا ہے، اتنی فیکٹریز اور اتنی زیادہ انڈسٹریز لگ رہی ہیں، اور ان کے پولوشن کو، ہم اپنی گاڑیوں کو ہی دیکھ لیں، ان کے پولوشن کو دور کرنے کے لیے، آلودگی سے بچنے کے لیے پودے بہت ضروری ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح سے پودا یا درخت لگاتا ہے کہ جس سے انسان چرند پرند فائدہ حاصل کریں تو یہ صدقہ بھی ہے۔ آپ اگر گلوبلی دیکھیں تو وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے، گلوبل وارمنگ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ پلانٹس لگائیں، درخت لگائیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، ماحول کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، زمین کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے۔ گھر میں چھوٹی سی گارڈننگ کرتے ہیں تو اس سے ہی ہمیں اتنا اچھا امپیکٹ، اتنا اچھا افیکٹ آتا ہے، بڑی سودنگ سی ایک فیل آتی ہے۔ سو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے درخت، پودے ہمیں لگانے چاہیے۔ اب تو ہوم گارڈننگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے بھی گھر میں چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ہوم گارڈننگ کے حوالے سے تھوڑا سا کام کیا جائے، آرگینک کوئی سبزیاں، کوئی فروٹ، کوئی ایسی چیزیں گھر سے لے لی جائیں، پودینہ ہے، دھنیا ہے، ایسی بہت سی چیزیں جو آپ گھر میں لگا سکتے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، چرند پرند کی رہائش کے لیے بھی ہے، ماحول کے تحفظ کے لیے بھی ہے، سو اس پہ ہمیں کام کر لینا چاہیے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہوگا جس پہ ہم بات کریں گے۔ آج ویسے ملٹی ڈائمینشنل پروگرام ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ آپ کو پروگرام کا فارمیٹ بھی بتاتے ہیں، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں گے، کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتائیں گے، سوالات کے جوابات شامل کیے جائیں گے، آپ کی لائیو کالز لی جائیں گی، مسلم لائبریری میں ایک خوبصورت اضافہ جو ہم کرتے ہیں کتاب کا وہ بھی شامل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ آج ہم جو بات کریں گے اس میں دو تین مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ درخت، پودے اور ماحول، زمین آباد رکھنا بھی نیکی ہے، جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پیغام ٹی وی جس طرح قرآن و سنت کی شرعی اور مستند صحیح رہنمائی کے لیے کاربند ہے، اور ہمارا مشن ہی یہ ہے۔ اسی طرح سے ہم انسانیت کی خدمت کے لیے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے بینر کے نیچے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارے کون کون سے پروجیکٹ ہیں؟ پانی کے پروجیکٹ ہیں، سولر انرجی کے پروجیکٹ ہیں، گھروں کی تعمیر کے حوالے سے پروجیکٹ ہیں، کہیں کہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہے، خوراک کے حوالے سے ہے، اور انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے عشرہ ذو الحجہ ہم اس میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تو قربانی کے لیے بھی، جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے، قربانی کے لیے بھی ہم نے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا، آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سو آج ان تینوں چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم ہیلتھ اینڈ فٹنس کے بارے میں بھی آج آپ کو دوبارہ سے آگاہ کریں گے، جس میں گرمی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، کون سی غذائیں ہیں، کون سی ایسی گھریلو چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کو کھا پی کے بندہ اپنے جسم کو ٹھنڈک دے سکتا ہے، جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے۔ سو آج حکیم صاحب تشریف لائیں گے، ان کو شامل کیا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کو مزید آگے لے کے چلنے سے پہلے اپنے معزز مہمانوں کے بارے میں آپ کو بتائیں، پھر مزید کچھ گزارشات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری احمد عزیزی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، فاضل مدینہ یونیورسٹی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے اللہ، ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ لیں جی، چند ایک چیزیں اور بھی ہیں، جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا پروگرام، آپ کا صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ آج بھی تعاون کرنے والوں میں کچھ اشتراک والے شامل ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تعاون کرنے والوں میں سلوہ بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے صبح وطن پروگرام
آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں، کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0421117000 یعنی 0421117000 اور 000 پہ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے۔ بات کرتے ہوئے ٹی وی کی آواز، ٹی وی کا والیوم جب ہماری ٹیم مجھ تک لائن تھرو کرتی ہے تب تک آپ پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے۔ اس کے علاوہ شرعی رہنمائی اور سوالات کے جوابات کے لیے ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ آپ کال نہیں کر سکتے، اپنا آڈیو بول کے میسج بھیج دیجئے یا لکھ کے میسج بھیج دیجئے۔ نمبر نوٹ کر لیں 0321565200 یعنی 0321565200۔ یہاں پہ آپ اپنا میسج ڈراپ کر سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہمارا ایک اور واٹس اپ نمبر ہے، اگین آپ اس پہ لکھ کے بھیجیں یا خواب بول کے بھیج دیں، دونوں صورتوں میں میسج بھیج سکتے ہیں۔ کال اس پہ ریسیو نہیں ہوتی، نمبر ہے 0321024100 یعنی 0321024100۔ اس پہ آپ اپنے خواب ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جس آپ پیغام ٹی وی کی نشریات دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھنے کے لیے، ویسے تو لائیو سٹریمنگ آپ ہماری دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ، لیکن آپ ہمارے پیغام ٹی وی آفیشیل کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ۔ پیغام ٹی وی آفیشیل، اس کو سبسکرائب کیجئے، نہ صرف خود کیجئے بلکہ اپنے ارد گرد جو آپ کے جاننے والے ہیں یا جن کی آپ خیر خواہی چاہتے ہیں ان کو بھی آپ پیغام ٹی وی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کروا دیجئے تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ اہم ترین 10 دن ہیں جن میں آپ جتنا خیر کا کام، نیکی کا کام، صدقہ اور جو عبادات ہیں وہ کریں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ہم عمومی طور پہ یہ چیز نہیں سوچتے، لیکن یہ 10 دن ہماری زندگی کے جب بھی ہمیں ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، ان کو غنیمت جانیں اور ان میں جتنی نیکی ہو سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے رمضان المبارک میں خرچ کرنے کے حوالے سے، زکوٰۃ کرنے کے حوالے سے ہم بہت زیادہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ ان 10 دنوں میں بھی منانے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں، اسی طرح سے پیغام کلب کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ اپنی ممبرشپ لے سکتے ہیں۔ سو دل کھول کے ان 10 دنوں میں خرچ بھی کرنا ہے، پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ لے جی، اور ڈھیروں باتیں ہوں گی لیکن میرے خیال میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب خلاصہ بیان کیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے سورہ النساء کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان مومنوں کے لیے اپنی جنات، اپنے باغات کا تحفہ دیا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کی ہیں جس میں گھنے سایہ دار درخت ہیں اور خدمت کرنے والی وفاشار نیک صالح بیویاں بھی ہیں. تو ان مومنوں کو حکم یہ ہو رہا ہے کہ مومنوں امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر دو ایمانداری کے ساتھ. اور ان امانتوں سے مراد یہ بھی ہے کہ جو عہدے ہیں، منصب ہیں، حکومتی بڑے بڑے عہدے ہیں، وہ اہل لوگوں کو دو، نکمے اور نالائق لوگوں کو نہ دو. سفارشوں پر نہ دو، رشوت پر نہیں دو، بلکہ ہر کام کرنے کے لیے اس کا جو اہل ترین بندہ ہے اس کو مقرر کرو. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نظام کو چلانے کے لیے، اسلامی ملک کو چلانے کے لیے بہترین ہدایات دی. پہلی ہدایت یہ دی کہ ہر عہدے پر اس کے اہل بندے کو مقرر کرو. یہ اس کی امانت تھی جو اس کے حوالے کرو گے. تو جب آپ اہل بندے کو اس کے کام پر بٹھاؤ گے تو اس کے اثرات پھر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. اور دوسرا فرمایا جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو. اپنے عزیز و اقارب بھی سامنے ہوں تو عدل کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اس کے بعد انہی مومنوں کو حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بات مانو اور اپنے حکمرانوں کی بھی بات مانو. جی. اور اگر کہیں پر اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کا قرآن کرے گا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرے گا. جی. اپنے تمام تنازعات، اپنے تمام اختلافات، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اللہ کے قرآن سے کروا لو یا اللہ کے فرمان سے کروا لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کروا لو. یہی تمہارے لیے بہترین لاہہ عمل ہے، بہترین طرز زندگی ہے کہ تم اپنے تنازعات کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کراؤ. تبھی تم مومن ہو، تبھی تم اس جنت کو پا سکو گے جو اللہ نے اپنے مومنوں کے لیے تیار کی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. آمین آمین. لیں جی آج کی کتاب جان لیتے ہیں. دیکھیں جی خوبصورت کتاب ہے آج کی، اور کتاب ہے کہ سچے خوابوں کے سنہرے واقعات. یہ کتاب ہے جی. سچے خوابوں کے سنہرے واقعات خوابوں کی تعبیر کے موضوع پر ایک دلچسپ کتاب ہے جو 20 سچے واقعات پر مشتمل ہے. اس میں انبیاء کرام علیہم السلام خصوصاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب اور صحابہ کرام اور محدثین کے سچے خواب درج کیے گئے ہیں. خواب کے آداب تعبیر کی صورتیں اور خوابوں کے متعلق احکام اور واقعات اس میں شامل ہیں. اس سے خوابوں کے متعلق آگاہی حاصل ہو جاتی ہے. خواب کیا معنی رکھتے ہیں اور ان کا شرعی حکم کیا ہے، ان تفصیلات کو جاننے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ مفید رہے گا. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دارالسلام کے تمام شو روم سے مل جائے گی. اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، انشاءاللہ کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی. آج کی کتاب کو ہم آج کی ہی جگہ پہ لگا دیتے ہیں. یہ اس کی جگہ بن رہی ہے جی، اس کو یہاں لگایا. اور آج کی کتاب کے ساتھ آج کا کرنے کا کام بھی ہم نے جاننا ہے مفتی صاحب سے. ہاں جی، آپ کے انٹرو سے ہمیں آگاہی ہوئی کہ دنیا کے عظیم ترین دن آنے والے ہیں، شروع ہونے والے ہیں. اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ، سب سے زیادہ افضل فضیلت والے، اجر و ثواب والے دن شروع ہونے والے ہیں. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیجئے کہ ہم ان دنوں میں کریں کیا. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان ہے. آپ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن التحلیل والتکبیر والتحمید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے عظیم ترین دن 10 دن آ رہے ہیں، ان دنوں سے بڑھ کر کوئی افضل اور فضیلت والے دن نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ کو ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی محبوب ہے.
ہر نیکی جو اس میں کرو گے اللہ کو بڑی پیاری ہے، اللہ بہت اجر و ثواب دیتے ہیں۔ جی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ۔ جی تو ان 10 دنوں میں کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تو یہ تینوں کلمات اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی پر دلالت کرتے ہیں اور بندے کی شکر گزاری پر دلالت کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ میرا کارساز، میرا کرنے والا، میرا بھرنے والا، میری بگڑی بنانے والا تو ہے۔ یقیناً بالکل اللہ میرا سب کچھ تو ہے، میری ساری عبادات کا مالک بھی تو ہے، اللہ ساری کائنات بھی تیری ہے۔ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو سب سے بڑا ہے، کائنات ساری کی ساری چھوٹی ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تو نے جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ میں تیرا اس پر شکر گزار ہوں۔ تو یہ بندے کا شکر اور اللہ کا ذکر ان 10 دنوں میں کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ لیں جی کمنٹس میں بہت سارے لوگ آگے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں سب کو شامل کر لیا جائے، لیکن میں پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ سم ٹائمز ایسا لکھ دیتے ہیں، تھوڑی سی میری سہولت کر دیا کریں، اس کو ری چیک کر لیا کریں۔ وہ پھر مفتی صاحب میرا امتحان جو ہوتا ہے اکثر میں فیل ہو جاتا ہوں اس میں۔ تو وہ جو ہے نا وہ جلدی جلدی اس لیے لکھتے ہیں کہ کہیں کسی دوسرے کا کمنٹ پہلے نہ آ جائے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ لیں جی آج سبقت لے گئے ہیں سب سے پہلے کمنٹ میں عرفان صاحب، جو آپ سے اور ہاشم یزمانی صاحب سے خاص طور پہ محبت کرتے ہیں۔ تو آگے جی وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی آگے ہیں نبیل ایڈٹس ہیں، محمد موسیٰ ہیں، محمد ہاشم ہیں، سمی عرفان ہیں، مریم طاہر ہیں، حلیمہ عثمان ہیں، سفیان نجم ہیں اور محمد ہاشم، عزیز الرحمان، حلیمہ عثمان اور پھر آگے مریم طاہر، شاہدہ اشرف ہیں، فرید صاحب ہیں، پھر ساجد ملک ہیں اور آگے حسیب احمد ہیں، محسن ظہیر ہیں۔ سب سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام، دعائیں دے رہے ہیں جی، بہت شکریہ۔ اب جو کمنٹ میں سوالات ہیں وہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرفان چونکہ سب سے پہلے آئے تو ان کا ایک سوال مجھے آ گیا 3-4 کمنٹس کے بعد۔ اچھا وہ نے اتنی سپیڈ میں لکھا ہے اور لکھا ہے مجھ سے سب سے سوال روز کا غسل کرنا کیسا ہے۔ میرے خیال میں انہیں لکھنا تھا کہ میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ روز غسل کرنا کیسا ہے۔ تو اچھا ہے روز غسل کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے پانی کی نعمت دی ہو، آپ کے پاس صورت موجود ہو تو پھر نہانا چاہیے۔ جی اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر روز نہانے کی کوئی تعلیمات تو نہیں ملتی ہیں، جی لیکن اگر آپ صفائی ستھرائی کریں تو یہ تو اسلام کے ہاں مطلوب ہے۔ جی الطہور شطر الایمان، جی صفائی نصف ایمان ہے۔ جی صاف ستھرا رہیں، نہا دھو کے خوشبو لگا کے رہیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کریں تو یہ مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بال پرا گندا، مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑے بھی تھوڑے سے خستہ حالت کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ترس آیا، پوچھا میرے صحابی اللہ نے کوئی نعمت دی ہوئی ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا اللہ کے نبی کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے سونا بھی دیا ہے، چاندی بھی دی ہے، اونٹ بھی دیے ہیں، گائے بکریاں بھی دی ہیں، سب کچھ ہے، ہر قسم کا مال موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں تو تمہارے جسم پر ان کو نظر بھی آنا چاہیے، اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے، ان کو پہنو، ان کو استعمال کرو، تمہارے چہرے مورے سے نظر آئے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو یہ اس کی نعمتوں کا شکر ہے۔ ٹھیک تو جاؤ نہا دھو کے بال صاف کرو اور کپڑے اچھے پہن کے آؤ۔ تو اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کا شکر کرنا چاہیے۔ ایک اسپیکٹ اور یہ غسل کون سا والا غسل ہے؟ نہانے والا غسل ہے یا؟ ہاں اگر وہ غسل جنابت کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ہر روز غسل کرنا کیسا ہے، تو میرے بھائی اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں، اپنی بیوی کا خیال بھی رکھیں، اپنے حقوق ان سے لیں اور ان کے حقوق بھی ان کو دیں۔ تو ہر روز غسل اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو بالکل کریں، شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بیوی کا اس کو بھی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی تھکاوٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے نرمی گرمی کا بھی خیال رکھنا ہے، کبھی صحت اچھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے جذبات، اس کے صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مرد کو 4 بیویوں کی اجازت دی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جسمانی لحاظ سے اتنے قوی ہیں کہ آپ کو ہر روز نہانے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ 2 شادیاں کریں، 3 کریں، 4 کریں اور روز نہاتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے عرفان صاحب کے حوالے سے ابھی تو ایک نہیں ہوئی بھائی کی ہمارے کی۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. माशाल्लाह रानी साहिबा कॉल करिए शुजाबाद से जी, शुक्रिया कॉल करने का, फरमाइए क्या सवाल है. جی پہلے تو میں مفتی صاحب سے معافی چاہتی ہوں اور بار بار چاہتی ہوں. پچھلے ہفتے جو میں آج بھی سوچ رہی تھی بڑی مطمئن ہو کر بات کروں گی، لیکن دل دھڑکنے لگتا ہے میرا، خوشی میں دھڑکتا ہے، پتہ نہیں کیا. चलें اور معافی چاہتی ہوں میں بار بار. میں نے مفتی صاحب کو مفتی صاحب نہیں تھا. कोई میں बात تو ان کو नहीं, بہت कोई بہت बात سنتی ہوں اور بہت ان کی عزت کرتی ہوں، جو ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ بتائے اور جی جو ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتائے. اب ہم ان کی عزت نہ کریں تو کس کی کریں؟ जी ठीक है चलें, एहसास हुआ, अच्छी बात है, हुक्म कीजिए. ہاں میں हुक्म پورا कीजिए. ہفتہ پریشان رہی. میں مفتی صاحب سے بس आज معافی چاہتی ہوں. चलें, कोई बात नहीं, कोई बात, फरमाइए फरमाइए. اچھا وہ میرے 1.5-2 سال سے نا پیر میں درد ہے پورے میں نا. अच्छा تو जी. وہ بار بار اس پہ ڈاکٹر پہ جاتی ہے، کہتے ہو کرسی پہ نماز پڑھو. जी کرسی پہ پڑھا، پھر میں وہ کرسی پہ نماز نہیں پڑھتی. میں یہ کہتی ہوں جب زمین پہ سجدہ نہ کروں پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، پتہ نہیں اب کیا کروں. پریشان رہتی ہوں، जी کیا کروں میں. بس میاں بھی کہتا ہے اتنے پیسے لگتے ہیں آپ کرسی پہ نماز نہیں پڑھتی ہو. میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کرسی پہ، دل چاہتا ہے زمین پہ سجدہ کروں. अच्छा चलें, अल्लाह पाक आपको सेहत दें जी. मैं भी जवाब लेता हूँ आपकी बात का. शुक्रिया आपने कॉल की है. ये वो रानी اگر साहिबा کو हैं, ہاں جی جی ये वो रानी साहिबा हैं कि जिनको हमने लास्ट वीक उन्होंने कहा था कि मौलवी साहब से पूछते हैं, तो मैंने उनको थोड़ा सा तस्हीह कर दी थी. اللہ और मैं تعالیٰ ان کو برکت उस دے हवाले گی، سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی اصلاح اور کر لی. احساس بھی کیا ہے. جی. اللہ تعالیٰ برکت دے ان کو. تو اگر ڈاکٹر حضرات مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کرسی پر نماز پڑھیں، آپ جی کے پاؤں میں تکلیف ہے، آپ بیمار ہیں، تو عذر تو ہے نا. जी जी उनका تو जेन्युइन جب रीजन है. آپ کا جینون عذر ہے تو پھر آپ بات ان کی ڈاکٹر کی مان لیں اور کرسی پر نماز پڑھ لیں. ٹھیک اور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے تو پھر آپ شوق سے زمین پر پڑھیں گی. جی ایک درمیانی رستہ بھی ہے ہاں جی. کہ آپ قیام کرسی پر بیٹھ کر لیں. جی جب لمبا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی دوسری سورت پڑھنی ہے، تو جب رکوع کریں وہ بھی کرسی پر کر لیں، اور جب سجدے کی باری آئے تو پھر آپ زمین پر چلی جائیں. ٹھیک کرسی ہے. سے اتر کے زمین پر سجدہ کریں اور واپس پھر کرسی پر آ کر بیٹھ جائیں. تو یہ درمیانی صورت بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی صحت سے نہیں نوازا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، تو ڈاکٹر کے مشورے پر بھی عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ صحت دے ہماری بہن کو. مریم طاہر لکھتے ہیں کہ نوید بھائی آپ سب کیسے، مفتی صاحب کے لیے بھی دعا. بہت شکریہ جی. اچھا, وہ کہتی ہیں کہ جو لیڈیز کا پرابلم ہوتا ہے اس میں ایک وضو کے ساتھ 2 یا 2 سے زائد نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس پرابلم میں سفر کے دوران کیا حکم ہے خواتین کو؟ خواتین کی مینسز کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں تو نماز پڑھنی نہیں ہے. نہیں. اگر کوئی اور پرابلم ہے تو بتائیں. ہاں جی, وہ یہ جو ان کا ایک ہوتا ہے جو ایک خاص پرابلم ہوتی ہے, استحاضہ. یس ہاں استحاضہ ہے. اس خون کے اندر، استحاضہ کے اندر ایک وضو کے ساتھ ایک نماز وہ پڑھ سکتی ہیں، جمع نہیں کریں گی، جی کیونکہ خون مسلسل نکلتا رہتا ہے نا. تو ایسی خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ ایک وضو کے ساتھ ایک نماز مکمل پڑھ لیں، سنتے ہیں نوافل جی فرض. اور اگر نماز کے دوران ہی خون دوبارہ بھی نکل جاتا ہے تو پیڈ رکھا ہوگا، اس کے اندر جذب ہو جائے گا تو نماز وہ آسانی سے پڑھ سکتے. لیکن 2 نمازیں جمع کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی خاتون بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے اور ساتھ بیماری بھی ہے، تو وہ اگر وہ استطاعت نہیں رکھ رہی بار بار وضو کرنے کی یا بار بار نماز کے لیے اٹھنے کی، تو پھر وہ مجبوری کی حالت میں 2 نمازیں ظہر اثر اور مغرب عشاء جمع کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. حلیمہ عثمان لکھتی ہیں کہ بھائی میرا بیٹا 9 سال کا ہے، اس کو نظر کا بہت ایشو ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ اس کی کرسٹل آئیز ہیں اور وہ بہت اگریسو ہوتا ہے. مفتی صاحب سے پوچھ کر بتا دیں کہ کیا دم کریں. اچھا, اس کا جواب لیتے ہیں, کالر ہیں پہلے, ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. گوجرانوالا سے مسز اسلم صاحبہ کال کر رہی ہیں, اگر مجھے سن پا رہی ہیں تو فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. ہاں جی مفتی صاحب, میری بیٹی ہے, اس کی 3 بیٹی ہیں, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیے بیٹے کے لیے نا. اچھا اللہ تعالیٰ سے بیٹے سے نوازے. اور ایک اور آپ سے بات کرنی تھی کہ میرے نا جسم میں بڑا درد رہتا ہے ٹانگوں وغیرہ میں نا,
اچھا میڈیسن وغیرہ بھی لی ہے لیکن آرام نہیں آتا, کوئی پڑھنے اللہ کا آپ کو بتا دیں. صحت دے جی. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کیا, میں گوش گزار کرتا ہوں دونوں اللہ چیزیں. تعالیٰ جی ہماری اس بہن کو نرینہ اولاد بھی دے, آمین. لیکن نرینہ صرف نرینہ نہیں مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, رب ہب لی من الصالحین, جی کہ اللہ نیک صالح فرما بردار صحت اور تندرستی والا بچہ عطا فرما. تو یہ ہماری بہن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں. اور یہ نانی ہیں, نانی صاحبہ بھی تہجد کے ٹائم پر دعا کریں اپنی بیٹی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بیٹا دے, رب ہب لی من الصالحین. یہ دعا کثرت سے پڑھیں, سجدوں میں پڑھیں, تشہد میں پڑھیں, اور تہجد کے ٹائم اٹھ کر مانگیں دعا, انشاءاللہ اللہ بیٹا دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور باقی وہ جو کہتی ہیں کہ میں صحت کے حوالے سے ٹانگوں میں درد رہتی ہے, ٹانگوں میں درد رہتا ہے, تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر دم کیا کریں. سورہ فاتحہ بہت زبردست قسم کی شفا ہے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے تو اپنی ٹانگوں کے اوپر دم کیا کریں. اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی سے نوازے. ٹھیک ہے. 9 سال والے بیٹے کے بارے میں بتائیں, نظر بد لگ جاتی ہے. ہاں, نظر بد لگ جاتی ہے تو بچہ اب 9 سال کا ہو گیا, اس کو آیت الکرسی یاد کرائیں, جی اس کو تینوں کولی یاد کرائیں, اور اس کو سامنے کھڑا کر کے اس کو صبح شام کہیں کہ بیٹا پڑھو, اور پڑھ کر اپنے دم کر لو. اور جب تک وہ خود نہیں کر پا رہا تو والدین اس کو دم کیا کریں, سورہ فاتحہ پڑھ کر, آیت الکرسی پڑھ کر, تینوں کول پڑھ کر صبح شام اس بچے کو دم کریں, تو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. ویسے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے خود دم کیا کریں, بچوں کو سکھائیں آیت الکرسی. اچھا, اب جیسے میں نے ابھی آغاز میں بات کی تھی مفتی صاحب کہ ہم پیغام کلب کے تو ممبر بننے کے حوالے سے, دوسرا زمزم ویلفیئر ٹرسٹ جو ہماری فاؤنڈیشن ہے, اس کے بینر کے نیچے ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم خیر کے کام کر رہے ہیں لوگوں کی صحت کے حوالے سے, گھروں کی, مساجد کی, مدارس کی تعمیر کے حوالے سے. پھر جہاں پہ بجلی نہیں ہے اب وہاں پہ سولر پروجیکٹس لگ رہے ہیں, نہ صرف ایک گھر کے حوالے سے بلکہ ہم پورے ایک محلے کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں, پانی کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں, اجتماعی قربانی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. بلکہ جو لوگ مجھے بہت سے پوچھ رہے تھے کہ اجتماعی قربانی کے حوالے سے ڈونیشن آپ کو بھیجنا ہے, پیغام ٹی وی کو بھیجنا ہے, یا پیغام ٹی وی نے شروع کیا ہے یا نہیں, تو اس پہ بتائیے کہ پیغام ٹی وی نے شروع کر دیا ہے اب یہ قربانی کے حوالے سے. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ آپ نے خبر تو دے دی ہے. جی تو انشاءاللہ اس دفعہ پیغام ٹی وی اجتماعی قربانیاں کر رہا ہے, جو احباب اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. ایکسکیوز می. جی تو یہ گوشت جو ہے یہ ان غربا تک پہنچایا جائے گا باقاعدہ پیکنگ کر کے, جو بیچارے پتہ نہیں سال میں بھی گوشت کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. تو یہ دور دراز کی غریب بستیوں تک پہنچایا جائے گا. تو اگر آپ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے, پکڑے فون اور اپنی ڈونیشن بھیج دیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جیسے ہماری ٹیمز ابھی بھی پیغام کی, زمزم کی ہماری جو ٹیمز ہیں ابھی بھی وہ فیلڈ میں موجود ہیں, الحمدللہ وہاں پہ ابھی بھی کام میں موجود ہیں. ماشاءاللہ مجھے کل بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ ہینڈ پمپ بھی لگائے جا رہے ہیں, جی ہینڈ پمپ بھی لگایا جا رہا ہے, اور سولر واٹر پلانٹ بھی لگائے جا رہے ہیں. ہاں جی جہاں تھوڑی سی بستی ہے, چھوٹی چند گھر زیادہ ہیں, جی جہاں چند گھر تھوڑے ہیں, مطلب 2 4 10, وہاں پر ایک ہینڈ پمپ, اور جہاں 10 20 30 40 گھر ہے وہاں پر سولر کے ساتھ باقاعدہ پلانٹ لگایا جا رہا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت اچھا پروجیکٹ ہے, اور پانی کا صدقہ افضل ترین صدقات میں سے ایک صدقہ شمار ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی, میری والدہ محترمہ سردار خاتون تھیں اپنے قبیلے کی, اچانک فوت ہو گئی ہیں. اگر ان کو موقع ملتا بولنے کا تو وہ ضرور مرنے سے پہلے صدقہ کرتی. تو کیا اب میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کروں تو ان کو فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بالکل ہوگا. بالکل ہوگا. تو پھر حضرت سعد نے ایک ایسے علاقے میں پانی کا کنواں کھدوایا جہاں پانی کی کمی تھی, ماشاءاللہ, اور کہا کہ یہ میری والدہ کی طرف سے صدقہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ بھی اپنے والدین کی طرف سے, اپنے فوت شدگان کی طرف سے کسی کے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین اپرچونٹی ہے آپ کے لیے, سنہری, گولڈن, کہ آپ یہاں پر کسی کو پمپ لگوا دیں یا آپ سولر واٹر پلانٹ لگوا دیں. تو یہ پانی کا سلسلہ جب تک جاری رہے گا آپ کے فوت شدگان کو صدقہ جاریہ پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. مزید فیلڈ میں موجود ہیں جو آن گراؤنڈ کام بھی کر رہے ہیں. ہم تو اسٹوڈیو کی ٹھنڈک میں بیٹھ کے تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہمارے بھائی گرمی کے سیزن میں پہنچ چکے ہیں اسی فیلڈ میں جہاں پہ یہ پچھلے کئی ماہ سے کام کر رہے ہیں. کوآرڈینیٹر زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن نعیم الرحمان ناصف ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم نعیم الرحمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
नहीं भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामी साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हम आपको देख भी रहे हैं जी, और हम आपको सुनेंगे भी अब साथ साथ। और हम आपको पहले भी ये कह दें आगाज़ में ही कि देखें, ये वो जज्बा है जिस जज्बे के तहत पानी की नेकी के लिए, घरों की तामीर के लिए, सोलर प्रोजेक्ट्स के हवाले से या अब कुर्बानी के हवाले से भी काम किया जा रहा है। और आप माशाल्लाह पेश पेश हैं। अल्लाह ताला कबूल करे आपकी जमजम की पैगाम टीवी की इस काविश को। अच्छा नहीं भाई, ये फरमाइएगा कि जो पानी का सदका जारिया प्रोजेक्ट है, इसके ज़रिए आप किन इलाकों में या तबकात तक साफ़ पानी की सहूलियात जो है वो पहुँचा रहे हैं या पहुँचा चुके हैं, और इसके माशरती असरात अब तक आप चूँकि फील्ड में आप बेहतर बता पाएंगे। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। मैं गुजारिश करूं कि हमारे जो जहां पानी के प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, ये वो एरियाज हैं जो सबको मालूम है। आज अभी तक तो खैर सबको मालूम हो चुके होंगे कि ये वो एरियाज हैं जहां पानी की लोगों को जरूरत है। उसमें पंजाब का जनूबी इलाका है, जनूबी साइड जो है जी, इसी तरह सिंध के जो देहाती इलाके हैं, इसी तरह जो बलूचिस्तान का देहाती एरिया है जी, ये एरियाज हैं जहाँ पानी की जरूरत रहती है और उस पर तंजीमें काम करती रहती हैं। हमने भी अल्लाह की तौफीक से इन्हीं इलाकों को टारगेट किया है जी, और इन्हीं इलाकों में हम काम कर रहे हैं। हमारे पानी के दो तरह के मनसूबा जात हैं। एक है खास तौर पे जब हम जलालपुर की बात करें तो यहाँ तेल में है कि करीबन कोई 8 से 9 माह पहले यहाँ सैलाब आया। तो सैलाब आने की वजह से हुआ ये कि पानी यहाँ पे कोई 25 दिन 30 दिन खड़ा रहा लोगों के घरों में और लोग कैंपों में रहे। अब जो पानी खड़ा रहा है तो उसकी वजह से जिनके हैंडपंप थे वो उनके बोर बैठ गए, यानी वो बहुत शायद कोई 10% या 20% होंगे जो बच गए, अदरवाइज वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे जी। तो यानी जब उनकी बहाली के लिए उनके घरों की तामीर हुई, उनकी वापसी हुई, तो सबसे बड़ा मसला ये था कि अब उनके पास पानी नहीं है। तो यहाँ मुख्तलिफ इदारों ने यहाँ पानी के प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें ज़मज़म वेलफेयर फाउंडेशन ने भी अल्लाह की तौफीक से तब से लेके अब तक हम मौजूद हैं यहाँ हैंडपम्प के लिए। और ये हैंडपम्प हम एक खानदान के लिए करते हैं, यानी एक फैमिली के लिए जी। और सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत चाहूँगा। जब आपने हैंड पंप के हवाले से भी बताया है एक ख़ानदान के लिए, इसकी आप अमाउंट भी प्लीज़ साथ साथ बताते जाइएगा ताकि जिन लोगों ने इसमें कार खैर में हिस्सा डालना है उनको पता चल जाए एक ख़ानदान के लिए या एक छोटी सी बस्ती है अगर 10 लोगों के घरों के हवाले से। जी बिल्कुल, इसमें हम 30,000 रुपए में हैंड पंप लगाते हैं जी। उस पर वेरी करता है कि बाद इलाके ऐसे हैं पानी की सतह कुछ बेहतर होती है, बाद इलाकों में पानी की सतह कुछ नीचे होती है, तो उसमें खर्चे में हल्का फुल्का फर्क आता है, बट उसको हम मैनेज कर लेते हैं। तो ये 30,000 रुपए की अमाउंट है जिसमें हम एक हैंड पंप लगाते हैं एक फैमिली के लिए जी। और इसमें भी एक मैं बात और जिक्र कर दूं कि क्योंकि आप हमारे पैगाम के नाज़रीन के लिए पैगाम पे एतमाद करते हैं, ज़मज़म वेलफेयर फाउंडेशन पे एतमाद करते हैं, तो हम उनके एतमाद को मजीद बढ़ाने के लिए और शफाफियत को बरकरार रखने के लिए हम जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं उस पर हम उनको ऑन बोर्ड रखते हैं। जो लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे हैं, हम उनको आगाज से लेके उसके इख्तिताम तक उसको ऑन बोर्ड रखते हैं उस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, उस ऑन बोर्ड का मतलब ये है कि हम उनको उसकी पिक्चर्स, वीडियोस, उनके नाम की नेम प्लेट और उसकी कंप्लीशन का पूरा डिटेल जैसे फुटेज हमारे सामने वो भेज। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात कंप्लीट कर रहे थे आप, मैंने बीच में वो चेक ली जब आपने कहा कि हम प्लांट और भी हमारा दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है सोलर प्रोजेक्ट है, हमारा सोलर वाटर प्रोजेक्ट है जी जी। और वो एक मोहल्ले के लिए है। ठीक है, यानी अगर आप जो भी पंजाब की बात करें तो ये एक मोहल्ले के लिए है, और अगर सिंध की बात करें तो उसको गोठ बोलते हैं। वहाँ भी 25-30 घर आमतौर पर होते हैं, 25-30 फैमिली होती हैं जिनके लिए हम सोलर वाटर प्रोजेक्ट करते हैं। और सिंध का जो इलाका है वहाँ जिन लोगों ने हमें पहले स्क्रीन पे हमें देख रखा है उनके इल्म में होगा, और जो नहीं देख सके उनके लिए बता दें कि वहाँ मसला और तरह का है। वहाँ ये है कि जो एक मोहल्ला है या गोठ है, वहाँ जब उनके अबाव इजाद आके वहाँ रुके थे तो उस वक्त वहाँ मीठा पानी था, इसलिए उन्होंने इंतखाब किया कि हमें यहाँ रहना है मीठे पानी की जगह पे। वो इस्तेमाल कर करके वहाँ पानी कड़वा हो चुका है, वहाँ मीठा नहीं है। जबकि उनके गिरदोनवा में जहाँ इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ वहाँ पे यानी आप 2000 फीट कह लें, 2500 फीट कह लें, 3000 फीट तक कह लें, तो वहाँ मीठा पानी आपको मिल जाता है। तो वो प्रोजेक्ट हमारा ये है कि हमने वहाँ जहाँ मीठा पानी होता है वहाँ बोर करते हैं और बोर करके अंडरग्राउंड पाइप लाते हैं, और इस मोहल्ले में
ہم ایک بڑا ٹینک بناتے ہیں جو ایک محلے کے لیے کافی ہو جائے, ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس کو الیکٹرک پمپ کے ساتھ اور پھر الیکٹرک پمپ کو سولر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جی تاکہ وہ کسی گھر پہ بوجھ نہ بنے اور یہ بند نہ ہو. بیوٹیفل, بجلی کا بل کون دے گا نا, اس وجہ سے یہ بند نہ ہو جائے. ٹھیک ہے اور ٹھیک پھر ہے اس کے ساتھ بھی ہم ایک ہینڈ پمپ لگاتے ہیں, یعنی یہ سولر پمپ اور ہینڈ پمپ اکٹھے لگتے ہیں جی کہ اگر ان کیس کسی وجہ سے سولر کی یا موسم کی وجہ سے نہیں چل رہا تو وہ لوگ ہینڈ پمپ سے پانی بھی لے ہینڈ سکتے ہیں. پمپ سے یوز کر لیں, دیٹ میک یہ سینس. ہمارا محلے کے لیے ہے اور یہ ہم 250K میں یعنی اس کو ہم کمپلیٹ 2.5 لاکھ میں ہم اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور فرمائیے گا کہ جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قربانی پروجیکٹ کے حوالے سے بھی آغاز کر دیا گیا ہے, اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے کہ کن افراد کو سہولیات ہوگی اور یہ کس طرح سے اس میں شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے؟ نظام صاحب ہمارے لیے اس پہ نا کام کرنا نہایت آسان ہے. اچھا اس طرح کے پروجیکٹس میں آسانی اس لیے ہے کہ ہم چونکہ سندھ میں جب سیلاب آیا تو سندھ میں ہم نے گھر بنائے, سندھ کی مساجد کی بحالی کی, وہاں پانی کے پروجیکٹ لگے. اسی طرح جلال پور میں ہے تو ہم جبکہ بہت سارے اکثر ادارے جا چکے ہیں, شاید آپ 2% بھی یہاں موجود ہوں گے 2% تک ہوں گے 50 یہاں نا, یعنی 98% پہ لوگ ادارے نہیں ہیں اس وقت تھا نا جہاں سیلاب آیا تھا. جی جی سو وہ جا چکے ہیں. ہم آج بھی یہاں پہ اللہ کی توفیق سے آج بھی گھر بن رہے ہیں, آج بھی ہم ساجد کی بحالی ہو رہی, آج بھی پانی کے پروجیکٹ لگ رہے ہیں اور ہماری پوری ٹیم اس وقت جلال پور میں ہے اللہ کی توفیق سے. تو ہمارے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ جب آج بھی ہم یہاں موجود ہیں تو ہم قربانی کا وہ گوشت اور قربانی کا وہ جانور ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ ایریاز ہے جہاں پہ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے اور یہ وہ ایریاز ہیں جو زیادہ پسماندہ ہیں. تو وہاں ہماری ٹیمیں چونکہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو ہم ان قربانی کے جانوروں کو جو وقف قربانی ہے ہم انہیں علاقوں میں اور انہیں ایریاز میں ترجیح نہیں کرتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے نعیم صاحب, آپ یہ جلال پور کا ایریا ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اس میں سے شاید 5% قربانی کر سکیں, 95% قربانی نہیں کر سکیں, نہیں کر سکیں. ان کے گھروں کے مسائل ہیں, ان کے چھت کے مسائل ہیں, ان کے ڈھیروں مسائل ہیں, تو وہ اب ان تک گوشت پہنچانا یہ ایک بہت صورت ایک مسئلہ ہے. یہ خود ڈیزرونگ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے 2 طرح کی ابھی بات کی, ایک تو یہ کہ قربانی میں ہم شمولیت کر سکتے ہیں, حصہ ڈال سکتے ہیں, اور ایک جو ہم قربانی وقف کر سکتے ہیں. ان دونوں کو تھوڑا واضح کر دیجیے گا کیونکہ ہم ساتھ ساتھ لیفلیٹ بھی دکھا رہے ہیں, دیکھنے سننے والوں کو سمجھ آ جائے گی بات. دیکھیں قربانی وقت کا مطلب یہ ہے, ایک تو ہمارے یہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے نا, جی جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ حصہ ڈالتے ہیں اور آپ کو اس کے اگینسٹ قربانی کے دن گوشت پہنچا دیا جاتا ہے. جی جی اس میں اور وقف قربانی میں فرق اتنا ہے کہ آپ حصہ اسی طرح ڈالتے ہیں, جانور اسی طرح کا وہ صحت مند جانور ہوگا, وہ دوندا جانور ہوگا, اس کی قربانی ہوگی, لیکن آپ اپنا حصہ تو شامل کریں گے, آپ کی طرف سے قربانی تو ہو جائے گی آپ اپنے نام سے یا گھر والوں کی طرف سے آپ, لیکن اس کا گوشت آپ خود منگوانے کی بجائے اپنے گھر آپ کہتے ہیں اس کو ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں, اس کو آپ ان علاقوں میں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ان گھروں میں پہنچا دیجیے. ٹھیک ہے. یہ وقف قربانی ہے کہ آپ قربانی آپ کی ہو جاتی ہے لیکن گوشت آپ نہیں لیتے, اس کو آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. وقف کر دیتے ہیں. تو سمجھ میں ہی آیا, ایک تو آپ پورشن ڈال سکتے ہیں یا پورشن کا حصہ جو آپ کا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں, یا پورا جانور یا پورا حصہ بھی اپنا دے سکتے ہیں. یہ دونوں صورتیں ہیں وقف میں. وہ آپ کی استطاعت پہ ہے کہ آپ پورا جانور کر سکتے ہیں تو, اور اگر آپ حصہ ڈال سکتے ہیں تو. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی میں آپ کو ذکر کر دوں جیسے میں نے پانی کے معاملے میں کیا, اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ ہمارے ساتھ قربانی کریں گے وقف قربانی اور وہ مکمل جانور کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو جانور کی خریداری سے لے کے اس کے ذبح ہونے تک اور اس کے تقسیم ہونے تک ان کو آن بورڈ رکھیں گے انشاءاللہ. آن بورڈ رکھیں گے. ایک لاسٹ کویسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ فرمائیے گا کہ کیا اس وقت اماؤنٹ چل رہی ہے, کس قیمت پہ جانور ایک اچھا جانور مل رہا ہے, وہ چھوٹا ہو بڑا ہو, تاکہ یہ بھی آڈینس کو پتہ چل جائے. جی ہمارے ہاں جو ایک درمیانے درجے کا جانور ہے وہ آج کل 2 لاکھ کے قریب مل رہا ہے. یعنی آپ کہہ لیجیے کہ کوئی جو 3 من سے لے کے 3.5 من کا جانور ہے وہ آپ کو 2 لاکھ پہ کہیں جا کے ملتا ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو علاقے ہیں ان میں نسبتاً کوئی 10-20 ہزار سستا مل جاتا ہے جو ہمارا بیکورڈ ایریاز ہے, تو اس لیے ہم نے اس کا حصہ 25,000 حصہ رکھا ہے اور یہ ایک جانور 1,75,000 کا بنتا ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں 3 من کا جانور ہمیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی بڑے جانور کے لیے یہ ریٹ ہے, اگر کوئی بکرے کے لیے بھی کرنا چاہے تو وہ بھی مناسب دام میں ہمیں مل جائے گا. جی بالکل, وہ بھی 60,000. جی جی بالکل, اس کا بکرا جو ہے وہ اس کو 60,000 تک انشاءاللہ تعالیٰ, اور جو ہمارا بڑا جانور ہے 1,75,000 کا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے یہاں پہ ایک چیز کہنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایسی کوئی صورتحال ہو کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اور ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ انہیں سکون مل سکے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکے، جب ایسی آفات آتی ہیں، ہمارا یہ بھائی نعیم الرحمان ناصف یا ہماری زمزم کی ٹیم یا پیغام کی ٹیم ایسے واقعات ایسے حالات میں ان تک پہنچتے ہیں اپنے گھروں کا آرام اور سکون چھوڑ کے کہ انسانیت کی خدمت ہے، یہ خیر کا کام ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ کریڈٹ گوز ٹو یو، پیغام ٹی وی، زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن اور نعیم الرحمان ناصف اور ہماری ٹیم۔ خوش رہیے، تھینک یو ویری مچ۔ سر جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔ لے جی، یہاں پہ جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آپ پیغام ٹی وی کے ذریعے بھی ڈونیشن میں شامل ہو سکتے ہیں، قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں، جیسے میں پیغام کلب ممبر کے بارے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، اور آنے والے ذو الحجہ کے دنوں میں تو خاص طور پہ میں اس پہ زیادہ زور دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں یا پورا قربان جانور کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000۔ اس پہ آپ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کر لیجئے، مجھ سے لائیو بات کر لیجئے، یا اگر ہمارا لائیو پروگرام کا وقت نہیں ہے ہماری ٹیم سے بات کر لیجئے۔ اسی نمبر پہ آپ پیغام کلب کے ممبر بھی بن سکتے ہیں، آپ عید قربا میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، آپ اپنا ڈونیشن بھی یا اپنا تعاون بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ لیں جی، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ کی حاضری کا فائدہ تو اٹھائیں گے آپ کے آنے کا سر۔ کچھ سوالات اور بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہمیں سفیان نجم صاحب نے کہا ہے کہ فجر اور میرے خیال میں طلوع آفتاب لکھنا چاہ رہے تھے، یا شاید یہی لکھا ہے کہ درمیان ہمیں منع ہے کہ ہم کوئی نفل نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو اگر سفر پر نکلنا ہو اور اس کے 2 رکعت پڑھنی ہو تو کیا طلوع آفتاب سے پہلے اور فجر کے درمیان ہی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ انکمپلیٹ ہے آگے۔ طلوع آفتاب سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد عمومی نوافل پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جی، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، طلوع ہونے کے بعد تھوڑا سا بلند نہ ہو جائے، اشراق کا وقت نہ ہو جائے، اس وقت تک نفل پڑھنے منع ہیں۔ جی، آپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور گھر سے نکلیں، سواری کی دعا پڑھیں، سواری پر بیٹھیں اور اللہ کی سپرد۔ ٹھیک ہے، اور اگر نفلوں کا ٹائم رستے میں ہو گیا ہے تو رستے میں کہیں رکے تو وہاں پر پڑھ لیں۔ تو وہاں فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان نوافل پڑھنے سے، عمومی نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو ایسے وقت میں نہیں پڑھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہمیں حلیمہ عثمان لکھتی ہیں کہ بچوں کی ذہانت کے لیے کوئی دعا بتا دیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ دعا کے لیے؟ بچوں کی ذہانت کے لیے ان کو پہلے تو دودھ اور بادام کھلائیں، اچھا اور آج حکیم صاحب آ رہے ہیں ہمارے ساتھ، اچھا، تو حکیم صاحب سے بھی پوچھیں کہ کیا بچوں کو ذہن کو تیز کرنے کے لیے ان کو کھلانا پلانا چاہیے۔ اس کے علاوہ رب زدنی علما اور رب شرح لی صدری ویسر لی امری، یہ والی 2 دعائیں پڑھا کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ یہ پڑھی کریں، تو اللہ تعالیٰ علم و عمل میں اضافہ دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ محمد ہاشم لکھتے ہیں بھائی پلیز مفتی صاحب سے دعا کروا دیں کہ اللہ پاک میری والدہ صاحبہ کی تمام پریشانیاں دور کر دیں۔ جی اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں شامل فرمائے کرتے جی، ہیں اللہ انشاءاللہ۔ آسانیاں فرما دے۔ عزیز الرحمان لکھتے ہیں نوید نظامی صاحب اور مفتی اشرف بھٹی صاحب، اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے جی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آمین۔ حلیمہ عثمان لکھتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی ساری ٹیم کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کریں، آمین، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی، محسن ظہیر لکھتے ہیں کہ بھائی میرے سوال کا تو کبھی آپ نے جواب دیا ہی نہیں، اور نہ ہی آپ کال ریسیو کرتے ہیں، آپ صرف اپنے جاننے والوں کی کال ریسیو کرتے ہیں۔ میں اب اس کے بارے میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں محسن صاحب، مجھے تو بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ کا نام میں نے بارہا پڑھا ہے، آپ کی رائے، آپ تو کے یہ بھی آپ سوالات، کے جاننے والوں میں سے شامل یہ میرے اسپیشل جاننے والے ہیں محسن صاحب ہمارے اسپیشل جاننے والے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے بیکاز میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے بتا دوں کہ بھی فلاں کی کال ریسیو کر لیں، فلاں کی کال ملا دیں، بلکہ کال سننا اور ملانا آپ کا محکمہ ہی نہیں ہے۔ سو آپ ہمارے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ کی ناراضگی بھی ہمیں قبول ہے جی، لیکن اگر آپ کچھ اس کی جگہ سوال لکھتے تو ڈیفینیٹلی وہ شامل ہو جاتا۔ عزیز الرحمان لکھتے ہیں میرا سوال ہے کہ میں نے کمیٹی ڈالی تھی اور فوت ہو گئے اور والد بھی فوت ہو گئے ہیں، بچوں کو نہیں پتہ ماں کے پیسے لینے ہیں اور وہ پیسے کس کو دینے ہیں، ان کے 8 بچے، یہ کل بھی انہیں سوال کیا تھا، یہ تو کل ہو گیا تھا لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں یا بچے کیا،
ہم نے کل ویسے جواب دیا تھا اس کا. چلیں آگے. مریم طاہر لکھتے ہیں کہ بھائی قاری صاحب نے بہت پیاری تلاوت کی ہے, اللہ پاک عزتوں سے نوازیں. جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں, اور ان کو مختلف وہ طریقے پتہ ہیں کہ جس انداز میں یہ کر سکتے ہیں, صرف ایک انداز میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. باقی جی جن لوگوں کے کمنٹ رہ گئے ہیں جو میں نہیں شامل کر پایا, یہ سارے آپ ہمارے جاننے والے ہیں, خاص طور پہ میرے جاننے والے ہیں, لیکن میں شامل نہیں کر پایا, تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سے ہی. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ قاری احمد عزیز صاحب موجود رہے. قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد حسن بھٹی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میرا پورا ہی شکریہ ادا کرتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. لیکن جی آپ ایک بریک ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے درخت پودے ماحول زمین آباد رکھنے پہ بات کریں گے. اس نیکی کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں یا کر کیسے سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.